میرے عزیزوں اور بھائیوں، سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ جمہوریت میں بندوں کی حاکمیت کا تصور پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے اس کی حاکمیت کو نہیں مانا جاتا، اور جمہوری ملک میں اللہ کی حاکمیت کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کے برعکس اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، حکم کا اختیار تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جمہوریت کے کفر اور شرک ہونے میں کیا شک ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ شعراء کے اندر فرماتے ہیں، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ان لوگوں نے اپنے لیے کچھ ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسے احکام دین میں مقرر کر دیے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمائے، یعنی جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ جمہوریت کو اپنانے والے صرف اس کو ایک نظام ہی نہیں سمجھتے بلکہ دین سے بھی زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، اور اسی لیے صبح و شام اس کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں، اس کی تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، اور جو ان کی بات کو نہ مانے اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو ان کی بات مانے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ یہودی و نصرانی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر چلنے نہ لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہ ہوگا۔ جمہوریت کے شرک ہونے پہ ایک اور دلیل سنیں، آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ ملک میں صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جمہوریت میں عوام کے پاس یعنی سب کے پاس ہوتی ہے، یعنی ملک کی ملکیت، جبکہ ملک نہ ایک کا ہے نہ سب کا ہے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہی ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اس نے نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا نہ اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور تقدیر مقرر کی۔ اس سے پتہ چلا نہ کوئی فرد واحد اور نہ کوئی عوام، کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی بادشاہت میں اپنی مرضی سے قانون سازی کرے اور حکومت چلائے۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جمہوریت میں اقتدار کا سر چشمہ عوام کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی اقتدار کا سر چشمہ اپنی ذات کو قرار دیتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ کہہ دو کہ اے اللہ مالک الملک، دیتا ہے تو ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ اس زمین پہ جس کو بھی حکومت ملی وہ رب العالمین کی مرضی سے ملی ہے، اور وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندے اس میں میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں، اور بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں یا میری غلامی میں لوگوں کو لگاتے ہیں۔ تو خالق کی مرضی کیا ہے؟ خالق کی مرضی یہ ہے کہ بندوں پر بندوں کی حاکمیت نہ ہو بلکہ میری حاکمیت ہو، اور میرے حکم پر اس زمین پہ فیصلہ کریں۔ ایک مشیت الہی ہے اور ایک رضا الہی ہے۔ ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ مشیت یہ ہے کہ اللہ نے چھوڑا ہوا ہے، چھٹی دی ہوئی ہے، ویسے تو سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، مگر اس کا حساب و کتاب ضرور لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں مہلت دی تھی، میں نے تمہیں حکومت دی تھی، میں نے تمہیں
زمین پر یہ اشیاء دی تھی، میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں استعمال کی؟ رضائے الہی کا معنی ہے کہ اللہ جس بات میں خوش ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ہم لوگ چوہے کو بھی دیتے ہیں اور طوطے کو بھی دیتے ہیں۔ چوہے کو پنجرے کے اندر چاہے کتنی بھی اچھی چیز لگا کر دیں تاکہ اس کو دیکھ کر اس کی طلب ہو اور اس کے اندر آ جائے، اور اس میں آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے دینے کا کہ اس کو میں پکڑوں گا۔ اور طوطے کو بھی دیتے ہیں، پر اس میں کیا مقصد ہوتا ہے آپ کا کہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ چاہے سوکھی روٹی دیں تو اس میں آپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس زمین پہ اپنے نافرمانوں کو جو زمین کا اقتدار دیا ہے تو وہ خوش ہو کر نہیں بلکہ ناراض ہو کر دیا اسی نے ہے، اور اپنے بندوں کو جو اقتدار دیا ہے وہ خوش ہو کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ دوسری طرف سورۃ انعام کی آخری آیت میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا یعنی حکمران بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کی جائے۔ بے شک رب العالمین جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو کچھ جہان میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو حکومت مل رہی ہے اور کسی سے حکومت چھینی جا رہی ہے، یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہے۔ آج اسلام سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم ہی سے ایسے لوگ اٹھے ہیں جو ایک طرف اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے اسلام کے اندر اعتراضات کرتے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی نہیں دی، جبکہ اللہ کا اسلام سارے جہان کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے سارے وقتوں کے لیے ہے۔ عالم الغیب نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کی خبر ہمیں قرآن کریم میں دے دی ہے۔ چنانچہ سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے مسلمین کے لیے، یعنی جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کی کتاب کے اندر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر نہ ہو؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو۔ اسی سورۃ نحل کے اندر ارشاد ہوتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیجئے، ممکن ہے کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو عزیزوں اور دوستو، پتہ چلا کہ کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہیں جن کا پہلے ذکر نہیں تو اس میں اجتہادات ہیں جن کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ انہی کے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام پورے کا پورا ایک دم نافذ نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں پورے اسلام کو نافذ کیا تھا۔
دیکھیں جب یہ آخری آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یعنی سب سے بڑی نعمت دین، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس دن کے بعد کسی کو اختیار نہیں کہ دین میں کمی اور بیشی کرے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دیں تو اس میں سے اپنی مرضی کرے اور بعض چیز کو مان لے اور بعض کو چھوڑ دیں۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اعتراض کرنے والے نے صحیح کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک دم نافذ نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ نازل فرمایا، اس کے مطابق آپ نافذ کرتے رہے، لیکن ایک اصول پہلے دن سے ہی طے ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہے کہ غیر اللہ کا حکم، قانون اور فیصلہ ذرا سا بھی اور قطعی طور پر نہیں مانا جائے گا، بلکہ ان کی طرف تھوڑا سا جھکنا بھی رب العالمین نے منع کیا ہے۔ دیکھیے سورۃ ہود مکیہ ہے، اس کے اندر 113 نمبر آیت کو دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور نہ کہیں سے تمہیں مدد دی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا ظالموں کے ساتھ نرمی کرنا اور ان کے ساتھ مداہنت کرنا، یعنی ان کو حق بات پوری طرح نہ کہنا، اس سے ان کو تاثر ملے گا کہ یہ دوسرے معاملوں میں بھی ہمارے ساتھ نرم ہیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ترکانوں سے مراد ملان یعنی ان سے ملنا جلنا جوڑ مت رکھو، اور نہ ان کی بات کو مانو اور نہ ہی ان سے محبت کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں اور پھر یہ بھی نرمی کریں گے۔ اور کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے رب کی خالص عبادت کریں گے، تو اس پر رب العالمین نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے دین میں ذرا برابر بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مداہنت ہو سکتی ہے، اور صرف اللہ کا حکم، قانون، فیصلہ پورے کا پورا ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ تو عزیزوں اور دوستو، جب اللہ اور اس کا رسول صرف ایک معاملے میں فیصلہ کرے اور کوئی نہ مانے تو وہ دور کی گمراہی میں پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الانعام 121 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں القاء کرتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھ وہ جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ڈائریکٹ خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، یعنی تم نے اللہ کی شریعت اور اس کے فرمان کے خلاف اگر دوسروں کی مان لی تو یہ سری شرک ہے، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے
کہ جو تبھی موت مرتا ہے جانور، اس کو تم مسلمین نہیں کھاتے حالانکہ اس کو اللہ نے مارا ہے، اور جس کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اس کو کھا لیتے ہو۔ یہ شیطان تھا ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا، تو لہذا رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو دیکھنا تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ صرف ایک بات میں ہے، اور جو لوگ اپنے پورے دین کو بدل دیتے ہیں، پورے نظام کو بدل دیتے ہیں، کیا وہ پھر مسلم رہیں گے؟ ان کو غور کرنا چاہیے کہ 100 من دودھ کے اندر ایک گندگی کا قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اور اگر بہت سا گند ڈالے تو پھر بھی نجس ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرک شرک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا۔